نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص قرآن پاک کو پڑھے اور پھر اس کو حفظ یاد کر لے اور قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو اپنے گھر کے لوگوں میں سے 10 ایسے بندوں کی سفارش کر سکتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، جو گناہ گار فاسق ساری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن آپ کی قرآن کی برکت سے آپ اس قابل ہیں کہ آپ اگر کہیں گے تو آپ کے گھر کے 10 لوگوں کو آپ کی سفارش کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو حافظ قرآن سفارش کرے گا تو سفارش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ قرآن سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑی منصب، سب سے بڑا منصب ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے، چونکہ قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو ایک کپڑا چولی بنا کر چڑھائی جاتی ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے قرآن پاک کے ساتھ لگنے کی برکت سے وہ کپڑا ساری کائنات کے حتیٰ کہ بیت اللہ کے غلاف سے بھی زیادہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ جس تپائی پر، جس ریل پر، جس لکڑی پر رکھ کے پڑھا جاتا ہے، وہ لکڑی، وہ ریل، وہ تپائی ساری کائنات کی لکڑیوں سے عظمت والی بن جاتی ہے۔ جس زبان سے پڑھا جاتا ہے وہ زبان عظمت والی، جس سینے میں محفوظ ہوتا ہے وہ سینہ برکت والا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جس نے اس قرآن کو محفوظ کیا، کل قیامت کے دن اگر بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس پہ اثر نہ کر سکے گی کہ اس کے سینے میں قرآن پاک تھا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سنیں، اس کو آگے پھیلائیں اور اپنے بیٹوں کو حافظ بنائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اگر یہ نہ ہو سکے تو جو مدارس میں حفظ کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں وہاں کی معاون بن جائیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی قرآن کے اندر حصہ ڈال دیں گے، کسی کی وجہ سے آپ کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمارے مولانا صاحب کی آواز میں مولانا حافظ الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی شان۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، تم اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ قرآن کیا ہے؟ رب کا بندوں کے نام خط ہے، بندوں تم رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی منور اور دل بھی ہوگا روشن۔ تم ایک دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دیکھو۔ تو میرے بھائی، حافظ قرآن کی اتنی بڑی شان ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کے رجوع میں چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو پڑھا کرتا دنیا میں، الحم سے شروع کر والناس پہ ختم کر۔ تو میرے بھائی، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، عالم دین بنائیں۔ تو کتنا خوش نصیب وہ گھرانہ ہے جس کا دادا بھی حافظ، جس کا نانا بھی حافظ، جس کے ماموں بھی حافظ، جس کے چاچا بھی حافظ، اور وہ خود بھی حافظ قرآن۔ جیسے میرے پیارے بھائیوں، حضرت علی کا قول فرمان آپ نے سنا، کیا فرمایا کہ جس نے حافظ قرآن نے حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور پاکی ناپاکی کی پہچان کرتے ہوئے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پکڑ ہاتھ اپنے رشتہ دار کا جس پہ جہنم کا نام لکھا گیا، جہنم کا داخلہ ہو چکا ہے، لیکن کہا نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کا ساتھی بنا کے لے جا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حافظ قرآن کو کہا جا رہا ہے۔ فرماتے حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی آفتاب سے بھی زیادہ روشنی ہوگی، جس کی چاند سے بھی زیادہ چمک ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، دین کا داعی بنائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ دنیا بھی بنائے گا اور اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ تو فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے مولا حسین قرآن کے قاری تھے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے۔ وہ قرآن کا قاری کربلا کے اندر شہید ہو گیا، لبوں پہ قرآن جاری ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن مولا حسین اپنا قرصہ لے کر آئیں گے اور سوال کریں گے، فرمائیں گے، کیا اے نانے کے ماننے والوں، ہم سے محبت کے دعوے کرنے والوں، ہم تو 72 ذبح کرا کر آئے، امت بچا کر آئے، نماز بچا کر آئے، تم سے پسینہ باقی نہیں پڑے گی۔ تو کوشش کر کے بھائی خود نماز کی بندی کرنا، اوروں کو نماز کی دعوت دینا۔ تو کہتے دنیا کے شاعروں کا کہتے لکا ہون سلامہ حسین ہوتے
لکھاؤ سلامہ حسین ہوتے جن نیزے تے پڑھیا قرآن ہوئے کہ میں آنکھ میں پیاسا حسین گیا جنہیں آقا چوسی زبان ہوئے کلو تو ملدان نماز وچے نکالتا اجتا کے راز وچے حسین سے جو سر نچایا حسین آج بھی نماز وچے قیامت تک نماز اندر ہے تو بے کٹا سر لے کر آئیں گے سوال کریں گے تو الحمدللہ یہ پیارے پیارے سے ہم نے آپ کے لیے بنائی ویڈیو ایک مکہ مکرمہ کی پاک وادیوں میں مختلف علاقے کے اندر تو ماشاءاللہ سے ہم موجود ہیں تو یہ دیکھیں سبحان اللہ پڑھیں الحمدللہ پڑھیں کھجوروں کے گوشے تہ بتہ سجے ہوئے ہیں پھل لگے ہوئے ہیں تو جنت کے باغوں میں کیسے خوبصورت نظارے ہوں گے کیسے پیارے ہوں گے تو کسے ملیں گے جو حافظ قرآن ہوگا جو قرآن کی قدر کرنے والا ہوگا جو حافظ کی محبت کرنے والا ہوگا اس لیے میرے بھائی جس سینے میں قرآن ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے بڑا پسند ہے اس لیے بھائی امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں قرآن پاک کا ماہر جس پاک کا مفہوم ہے ان ملاقہ کے ساتھ ہے کن کے ساتھ جو نیکوکار ہے جو میر منشی ہے جو شخص قرآن پاک کو اٹھتا پڑھتا ہے دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا دل ملتا ہے تو اس لیے میرے کوشش کر کے دقت اٹھانے کی ہو زبان میں لکم تو ہو بار بار پڑھتے بھول جاتے ہو لیکن قرآن کو نہیں بھلانا قرآن کو یاد رکھنا اللہ دنیا بھی بنائے گا اللہ آخرت بھی بنائے گا زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب غموں کی شام ہو جائے اسی میرے پیارے بھائیو حضرت علی کے قول کو سننا آگے پھیلانا دوسرے تک دکھانا یہ سب کا ایمان کا حصہ ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اب سب کا بھائی محمد نثار قاسمی آپ کے لیے پیاری پیاری سی ویڈیو بنا کے بھیجتا رہتا ہے اسے شیئر بھی کیا کرو اسے لائک بھی کیا کرو اچھے اچھے کمنٹ بھی کیا کرو سدا خوش رہو سدا آباد رہو جہاں بھی رہو دین کے ساتھ رہو یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں ان کی دائیں سے بائیں سے حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کا نکلنا قبول فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے میرے بھائیوں آپ سب نے دعا دی ہے سرسبز رہے سداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے اور کہ میں عام انسانوں میں سے ہوں تو ماشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور لکھنا کیسا خوب